السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عرفان اللہ کے فیس بک پیج. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عرفان حسین علی اور میرے ساتھ بیٹا ہے مفتی عرفان اللہ صاحب. آج ہم ایک اہم موضوع پر جو ہے وہ بات کریں گے. اس حوالے سے میں مفتی صاحب سے کچھ سوالات رکھوں گا اس کے سامنے اور وہ اس حوالے سے باتیں کریں گے. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. امیر معاویہ صاحب جو ہیں حضرت امیر معاویہ وہ کب وفات پا گئے تھے؟ اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے وہ بتائیں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی تھے اور 78 سال کے عمر میں حضرت امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے رجب کے مہینہ میں. یعنی رجب کی 22 تاریخ تھی. آج پوری دنیا میں پاکستان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی وہ مینار ہدایت ہے، رشد و ہدایت کے مینار ہے. قرآن مجید میں اللہ رضا کے ارشاد ہے اولئک هم الراشدون. یہ سارے صحابہ کرام ہدایت کے مینار ہے، ہدایت یافتہ ہے. لیکن خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایک مظلوم صحابی ہے جن پر لوگ تبرہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ کریں خیر کے ساتھ. امیر معاویہ وہ شخصیت تھے جس نے نصف دنیا پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا. صحیح. مفتی صاحب ذرا یہ بھی بتائے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان سے لوگ جو ہے وہ اختلافات جو ہے وہ رکھتے ہیں؟ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ وہ شخصیت تھے جس نے نصف دنیا پر اسلامی جھنڈا لہرایا تھا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات کا باب بہت زیادہ وسیع تھا. جی. تو اس وجہ سے جو غیر مسلم ہے وہ تو صحابہ کرام کے جماعت کو دیکھ کر اسلام کے فتوحات کو دیکھ کر جلتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کرام کے جماعت کو دیکھ کر ترقی کو دیکھ کر کافر کو غصہ آتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو اس آیت کے وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ مسلمان صحابہ کے جماعت کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ صحابہ کرام کے جماعت کو دیکھ کر اسلامی فتوحات کو دیکھ کر وہ غصہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو غیر مسلم ہے وہ تو غصے کے تیش میں جل رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ایک گروہ ایسا ہے جن کا نام میں لینا نہیں چاہتا. جو بھی آدمی صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے. یہ نہ ہو کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے کہ تم صحابہ کرام کی جماعت کو کیوں برے نگاہ سے دیکھتے تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا تھا. اس وجہ سے لوگ آج بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے. کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ نام ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ نام ٹھیک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کے ناموں کو تبدیل کیا. صحیح. تو اس نام کو بھی تبدیل کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں تبدیل کیا. اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام تابعین اپنے بیٹوں کے لیے یہی نام رکھتے تھے معاویہ. صحیح. معاویہ ایک ستارے کا نام ہے. رات کے وقت جب وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کتا اس کو دیکھ کر بھونکتا ہے. تو آج بھی جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتے ہیں تو ان کی مثال بھی کیا ہے؟ ان کتوں جیسی. دیکھو اگر آپ اوپر تھوکو گے تو یہ تھوک واپس آئے گی تمہارے منہ کی طرف. بالکل اسی طرح. تو اگر آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہو گے تو یہ برائی تمہارے طرف واپس لوٹے گی. آپ نے جمعہ کے خطبے میں ایک لفظ سنا ہوگا علماء سے، آخر میں یہ لفظ ہے اللہ اللہ فی اصحابی. سنا ہوگا نا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 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 کے لیے، اللہ کے لیے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک. ان کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. جس نے ان کے ساتھ محبت کی تو اس وجہ سے وہ صحابہ کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت. ٹھیک. جس نے صحابہ کرام کے ساتھ بغض رکھی تو اس وجہ سے وہ بغض رکھتا ہے
کہ اس کی بغض میرے ساتھ ہے. تو صحابہ کرام کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرنا چاہیے. صحیح, بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور بات جو 22 تاریخ کو بہت زیادہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ کھیر وغیرہ پکاتے ہیں یا کوئی حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں, اور اس کو ایک رسم کا نام بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے جو مجھے نہیں آتا ہے, وہ آپ کہیں گے کہ اس رسم کو کیا نام کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے, کیوں لوگ کھیر بناتے ہیں اس دن پہ, کیوں لوگ حلوہ جو ہے وہ وغیرہ اس کو تقسیم کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے ساتھ بغض ہے, نفرت ہے, وہ 22 تاریخ کو کھیر اور حلوہ بناتے ہیں. اس کو کھنڈوں کا رسم کہا جاتا ہے. صحیح. اور کہتے ہیں کہ ہمارے امام جعفر صادق نے اس بارے میں وصیت کی تھی. تو یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھو, اصل میں یہ لوگ اس 22 تاریخ کو کھیر اور حلوہ اس لیے بناتے ہیں کہ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے تھے. اس خوشی میں یہ لوگ حلوہ کھیر بناتے ہیں. اصل میں جب بنو امیہ کے خاندان کی حکومت تھی اس وقت یہ لوگ تقیہ کرتے تھے, اپنے آپ کو چھپاتے تھے, تو اس وجہ سے کھیر وغیرہ بناتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام نے ہمیں وصیت کی. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس تاریخ کو یہ حلوہ کھیر بناتے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں. تو برائے کرم التماس ہے مسلمانوں سے کہ خود بھی نہ بنائے اور بائیکاٹ کرے, کھیر بن اور حلوہ بن جائے, اس کا بالکل بائیکاٹ کرے, خود نہ کھائے اس کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ سوالات تھے لوگوں کے ذہن میں جو میں نے مفتی صاحب کے سامنے رکھے اور اس پر مفتی صاحب نے تفصیلاً بات کی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.